طاغوت کی تعریف قرآن کرتا ہے. فرمایا والذین کفروا اولیاء الطاغوت. واہ میرے اللہ، تیری کلام کے اندر کتنا زور ہے. میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ مالک معاف کر دینا، ہم تیری کتاب کا حق ادا نہیں کر سکے. کیا کہتا مالک؟ والذین کفروا. پہلے فتویٰ لگایا، بتایا ہی نہیں ہے کہ کیوں کافر ہو گیا، اس کا جرم کیا ہے، اس کا کفر کیا ہے. کفر نہیں بتایا، فتویٰ پہلے لگا دیا والذین کفروا. فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں. آگے بتایا اولیاء الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں. اللہ طاغوت کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ کیا ہوتے ہیں طاغوت؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر اور شرک کی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. طاغوت کی کیا تعریف ہوئی؟ جو ایمان سے ہٹا کر، ایمان کے نور سے ہٹا کر، ایمان کے نور سے معروم کر کے، ایمان کی روشنی سے ہٹا کر وہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور اس کو کافر مشرک بنا دیتے ہیں. تو اب بتاؤ، جب انہوں نے پوری تنظیم سے کہا، پوری قوم سے کہا کہ جادو کے اندر اثر ہے، اثر اللہ نے رکھا ہے، جادو کی کلام اللہ نے نازل کی ہے، فرشتے لے آئے، لیکن لے آ کر چھوڑ نہیں گئے، صرف بلکہ انہوں نے دکان لگائی اور جتنا عرصہ یہاں رہے آنے جانے والے کو، ہر خواہش مند کو وہ سکھاتے رہے اور سیکھ کر لوگ تجربے کرتے رہے. جو فرقون بین المرء وزوجہ، اور لوگوں کی بیویوں کے درمیان جدائی دلواتے رہے اور ماں بیٹی کی محبت کو توڑتے رہے. اسی طرح جو جس کو چاہتے ان کے قول اور معنی کے مطابق وہ تکلیف پہنچا سکتے تھے. باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے بندو، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ فرماتا ہے یہ یؤمنون بالجبت، یہ پہلے خود جبت سے ایمان رکھتے تھے. پوری تنظیم کے افراد کو، لوگوں کو بھی کہا یہ جبت پہ تم بھی ایمان رکھو کہ اللہ نے یہ کلام نازل کی ہے. جادوگروں کے پاس آئی تھی، فرشتے سکھا گئے تھے، وہاں سے چلی مکہ مدینے تک آئی. عبید بن عاصم نے سیکھی اور اس نے وہ جادو کا عمل کیا. اللہ نے مدد فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل پہ اس جادو کی وجہ سے خلل پڑ گیا. تو یہ ہم بھی اس کو مانتے، اس پہ ایمان لائے، تم بھی مان لو. مالک کہتا ہے جو اس پہ ایمان لائے گا، کسی کے کہنے پہ ایمان لائے گا، وہ طاغوت ہے، اور جو اس کی طاغوت کے کہنے پہ، اس جادو کی تاثیر پہ ایمان لائے گا، یہ طاغوت پہ ایمان لائے گا. اس کا جب پر بھی مانو گا، اس کا طاغوت پر ہی مانو گا. اور جب اس کا جد پہ ایمان ہوا، جادو پہ ایمان ہوا، طاغوت کے کہنے پر طاغوت پہ ایمان ہوا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. خود طاغوت بنے جب پٹری سے آدمی اترتا ہے، جب کفر شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ خود مبتلا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی مبتلا کرتا ہے. اور خاص کر جب کوئی آدمی کسی تنظیم یا کسی قوم کا وہ لیڈر ہو تو جو خود قبول کرے گا وہی قوم کو پیش کرے گا. جب قوم اس کے کہنے پر وہ کفر شرک مان لے گی، وہ طاغوت بن جائے گا اور ماننے والی قوم طاغوت پر ایمان لے آئے گی. تو مالک یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جادو کو پہلے ماننے والے طاغوت ہیں، اور ان کے کہنے پر جو بعد میں ان کی بات کو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر دونوں کے لیے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. ایک اور بات بتا دوں آپ کو، فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اللہ، اس آیت کا ایک ایک جملہ ان کو پھرتا تھا. مالک کیا کہتا ہے سنا کرا کر، اور کیا کبھی وَيَقُولُونَ، فرمایا ان کی ایمان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنا لے انہوں نے جادو کو، اور
اپنے طاغوت کے کہنے پر جادو کے اندر نفع نقصان کا اثر مان لیا، اللہ کو بھی ساتھ ملوث کیا کہ اس کی بھی جادت النصیحت ارادہ اور مدد جادوگر کو حاصل ہوتی ہے۔ جادو جب بھی اثر کرتا ہے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جد پر ایمان رکھتے ہیں، یہ طاغوت کی بات کو مان کر ایمان سے خالی ہو گئے ہیں، لانتی ہو گئے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ دیکھو کہ جو صحیح معنی میں مومن ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ ہمیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ تو ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں، یہ سکھوں سے بھی بدتر ہیں، ان سے تو یہودی بھی اچھے ہیں، ان سے تو عیسائی بھی اچھے ہیں۔ مالک کہتا ہے پڑھو ان کے سامنے آ گئے، فیکٹ کرو ان کے اوپر کہ جادو کو ماننے والوں، طاغوت پر ایمان رکھنے والوں، تمہاری اگلی بات بھی واقعی اس آیت کے اندر تمہارے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہیں نہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں نہ طاغوت کی بات کو مانتے ہیں، ہم ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے اندر کوئی ایسا ایمان کے اندر کوئی خرابی دکھاؤ، کوئی شرک دکھاؤ، کوئی کفر دکھاؤ، ہم تمہارے جھوٹوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، تمہارا کام ہے جھوٹ بولتے رہنا، بہتان لگانا، الزام لگانا قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ ان کے پاس یہ نہ جائیں، ہمارے خلاف کیچڑ اچھالنا، نفرت پھیلانا، بدزنی پھیلانا، یہ تمہارا دین ہے۔ مالک کہتا ہے ہمیں چیلنج کرتے آؤ ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے عقائد دیکھو، ہمارا عمل دیکھو، عمل کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ایک شخص ثابت کر دو قرآن حدیث سے، اللہ جانتا ہے ہم تمہارے ہاتھ چوم لیں گے اور کفر شرک سے توبہ کریں گے، اللہ کی توفیق سے لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ اب تک ہم اس کفر شرک کے اندر مبتلا رہے، ان کی مہربانی سے انہوں نے ہمیں کفر شرک پر مبتلا کیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے توبہ کر لی ہے۔ آؤ دکھاؤ کون سا ہمارے اندر کفر ہے، کون سا ہمارے اندر شرک ہے، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ گمراہ تم کرتے ہو، نام ہمارا لیتے ہو کہ یہ ہندو سے، یہ یہودی سے بدتر ہے، یہ واجب القتل ہے، اگر حکومت آئی سب سے پہلے ان کو قتل کیا جائے گا۔ بتاؤ کون سا کفر ہمارے اندر ہے؟ کہ بندو بات بس یہاں آ کر ختم ہو گئی کہ مالک کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ تو میں نے کہا کہ عبادت عملی اور سب ہوتی ہے جب کسی حقیقی عقیدہ رکھ لیا جائے کہ یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے، چاہے عقیدہ یہ ہو کہ یہ اپنی ذات سے اس کو طاقت ہے نفع نقصان والا اسباب دینے کی، چاہے عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مدد اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے یہ نفع نقصان والا اسباب دے سکتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے اور یہ اس کی عبادت بھی ہے۔ جب جادو کے اندر، تعویذوں کے اندر، غیر اللہ کے اندر جو کنبہ، جو قوم، جو قبیلہ، جو تنظیم نفع نقصان اسباب مانتی ہے تو گویا وہ ان پر ایمان بھی رکھتی ہے اور ان کی وہ عبادت بھی کرتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔